آغاز میں آپ کو بتائیں ایران سے مذاکرات جاری اور کامیاب سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران نے امریکی 15 نکاتی مطالبات میں سے زیادہ تر تسلیم کر لیے ہیں۔ پاکستان کے ذریعے پہنچائے گئے مطالبات پر ایران کا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہم بہت اہم نکات حاصل کر رہے ہیں، ڈیل جلد ممکن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایرانی تیل پر قبضے کا عندیہ بھی دیا، کہا امریکہ خارق جزیرے کے برآمدی مرکز پر قبضہ کر سکتا ہے۔ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ دیر وہاں رہنا پڑے گا۔ ایران نے ہمیں 20 آئل ٹینکرز آبنۂ ہرمز کے راستے بھیجے۔ بولے امریکہ نے ایران میں 13,000 اہداف پر بمباری کی ہے، تقریباً 3,000 باقی ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ایرانیوں کے پاس کوئی دفاع ہے۔ ایک بار پھر کہا ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی صورتحال غیر واضح ہے۔ We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil going through the Hormuz Strait. پاکستان آئندہ دنوں میں امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ امریکہ اور ایران نے مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے پاکستان پر اعتماد میں خوشی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان فریقین کے درمیان بامقصد مذاکرات کی سہولت کاری کرے گا۔ امن کے لیے مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے فخر کی باعث ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد خطے کی صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ ساری دنیا پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بیجنگ نے پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کی مکمل حمایت کی۔ UN سیکرٹری جنرل اور مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے۔ پاکستان کی کوششوں پر مکمل اعتماد اور حمایت کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان خلوص اور عزم کے ساتھ امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ Very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ فیصل بن فرحان، حاقان فیدان اور ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے امن اور استحکام کے قیام اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کو ناگزیر قرار دیا۔ مہمان وزرائے خارجہ کو پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ انتہائی نازک وقت میں امت مسلمہ کے اتحاد کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں لکھا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے، مشکل حالات میں سعودی عرب کے تحمل کو سراہتے ہیں۔ مسلم امہ میں سعودی عرب کے قائدانہ کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے قریبی رابطے پر اتفاق ہوا۔ مشترکہ امن کے مقصد کے لیے باہمی تعاون جاری رکھا جائے گا۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں اولین شرط ہونی چاہیے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کہتی ہیں ایران پائیدار امن کا خواہاں ہے، لیکن مذاکرات میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور پابندیوں کا خاتمہ کلیدی نکات ہیں۔ موجودہ حالات میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ امن یا جنگ کا حتمی فیصلہ رہبر معظم کے اختیار میں ہے۔ جب تک نقصانات کا ازالہ اور پابندیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک پائیدار امن ممکن نہیں۔
ایران کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے اہم تنصیبات پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا کر 30 غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے مختلف صوبوں میں حساس اداروں نے خفیہ آپریشن کے دوران اسلحے کی بڑی کھیپ برآمد کر لی۔ دہشت گردوں سے جدید ہتھیار، مواصلاتی آلات اور جنگی سامان برآمد کیا۔ دہشت گرد بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جن کا تعلق غیر ملکی نیٹ ورک سے ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 2026 کے لیے $271 بلین کا بجٹ منظور کر لیا۔ اسرائیل کے دفاعی اخراجات ریکارڈ $45.3 بلین تک پہنچ گئے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافے کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن لیڈر نے نئے بجٹ کو اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری قرار دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دفاعی اخراجات کے بعد بجٹ خسارہ ڈی جی پی کا تقریباً 5% تک پہنچ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے عسکری کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ کارروائی کے تحت امریکی افواج کو کئی دن ایران میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ابھی تک اس آپریشن کی منظوری نہیں دی۔ امریکہ مذاکرات کے لیے افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اس آپشن کے لیے عمومی طور پر آمادہ ہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور پرخطر مشن ہے۔ اسرائیل کو ایران پر حملوں کو ختم کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مذاکرات کے لیے جنگ بندی کے آپشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ممکنہ مذاکرات کی اجازت دینے کے لیے چند دنوں میں جنگ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ اسرائیل معاہدے کے بجائے ایران میں امریکی زمینی کارروائی چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں کی مہم چند دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل پر اگلے 2 سے 3 دنوں میں جنگ سمیٹنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جنگ بندی کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے سے متعلق مذاکرات شروع کرنا ہے۔ PSL 11 میں کراچی کنگز کی لگاتار دوسری کامیابی۔ روایتی حریف لاہور قلندرز کو سنسنی خیز لو سکورنگ میچ میں 4 وکٹ سے شکست دی تھی۔ کنگز نے 129 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ گیند سے چھیڑ چھاڑ پر لاہور قلندرز کو 5 رنز کی پینلٹی لگی جس سے کراچی کی جیت آسان ہوئی۔ ایڈم زیمپا شاندار بالنگ پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ لاہور قلندرز کو گیند سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی۔ گیند کی حالت بدلنے پر امپائرز نے قلندرز پر 5 رنز کی پینلٹی لگائی۔ معاملہ میچ ریفری کو بھی رپورٹ کر دیا۔ آخری اوور میں کراچی کنگز کو جیت کے لیے 14 رنز درکار تھے۔ گیند سے چھیڑ چھاڑ پر ہدف کم کر کے 9 رنز کر دیے گئے۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے امپائر سے بحث کی۔ امپائر نے نہ صرف پینلٹی لگائی بلکہ گیند بھی تبدیل کر دی۔ کراچی کنگز سے میچ میں لاہور قلندرز پر گیند کی حالت تبدیل کرنے کا الزام پی سی بی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ بتایا لاہور قلندرز کے فخر زمان نے لیول 3 کی خلاف ورزی کی۔ فخر زمان پر پلیئرز اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ الزامات PSL 11 کے پلینگ کنڈیشنز کے آرٹیکل 41 کے خلاف ہیں۔ اس آرٹیکل کے تحت گیند کی حالت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ فخر زمان نے میچ ریفری روشن ماہنامہ کی سربراہی میں سماعت کے دوران الزامات کو مسترد کر دیا۔ مزید سماعت آئندہ 48 گھنٹوں میں کی جائے گی جس کے بعد میچ ریفری اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ گیند کی حالت تبدیل کرنے کا واقعہ میچ کی دوسری اننگز میں ہوا۔ خبر ہے کراچی سے جہاں پر کلیفٹن زمزم سٹریٹ کے قریب سپر سٹور میں آگ لگنے کا واقعہ۔ آگ فرسٹ فلور پر لگی، ATM مشین میں لگی۔ فوٹیج منظر عام پر آئی ہے۔ آگ لگنے کے فوراً بعد سٹور عملے نے فائر ایکسٹینشن کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا اور مزید پھیلتی گئی۔ آگ جس فلور پر لگی وہاں کراکری اور بڑی مقدار میں کاسمیٹکس اور کپڑا بھی موجود تھا۔ آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، اب یہ آگ بجھا دی گئی ہے؟ کلفٹن زمزمہ اسٹریٹ پر موجود ہیں جہاں پر واقع سپر اسٹور کے اندر آگ لگ گئی۔ آگ تاحال لگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں اس وقت آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ جو فائر بریگیڈ حکام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آگ ہے وہ ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ فلور پر واقع ATM مشین کے اندر لگی تھی جس کے بعد یہ آگ مزید پھیلی ہے اور اب بیسمنٹ کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، جو ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا یہ مکمل طور پر بند تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم اس آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی دیر میں اس آگ پر قابو پایا جا سکے، لیکن آگ کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس وقت ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا ہے، شعلے دکھائی نہیں دے رہے۔ تاہم جو فائر بریگیڈ حکام ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شعلے ہیں وہ اندر کی جانب ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جس مقام پر یہ آگ لگی ہے وہاں تک فائر فائٹر جو ہیں وہ اندر داخل ہوں اور اس پر مکمل طور پر قابو پا سکیں۔ میہڑ میں 8 سال قبل رباب چانڈیوں کے دادا، والد اور چچا کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید بتائیں گے ولی محمد بلوچ۔
दादू में गुज़श्ता 8 साल से मेरठ में कत्ल होने वाले उमर बाप के दादा चाचा और बाप के कत्ल के मुकदमे में मुलविस 2 जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत 8 जो है मुल्ज़मान नामजद हैं। उस मुकदमे की तकरीबन गुज़श्ता 8 साल से समाअत जारी रहने के बाद आज जो है उसका फैसला सुनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। अदालत के अहाते में जो सहाफ़ियों की दाखिला पर भी पाबंदी लगाई गई है, जबकि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जो भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए फौरी तौर पर उसको निमट सके। और इसके साथ साथ जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, उनको भी तैनात किया गया है। इसके साथ रेंजर्स एहलकार भी इसमें तैनात किए गए हैं। अभी कुछ ही देर में देखते हैं कि अदालत का क्या फैसला आ रहा है। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शहजाद आलम। जी बिल्कुल, स्वात में गुज़िश्ता कई रोज़ से वक्फे से बारिश और बाला इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी होने के बाद मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार हो गया और इस वक्त मिंगवरा शहर में बारिश और दीगर इलाकों में हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों में की खूबसूरती दोबाला हो गई। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है। बच्चों के साथ यहाँ आया था तो मौसम बिल्कुल खुश था, अभी फिर बारिश शुरू हो गई, मौसम एकदम तब्दील हो गया। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कालाम के महोडन का जो रास्ता था वो बंद हो गया था, जिसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और सयाह बगैर किसी खौफ व खतर के महोडन जा सकते हैं। लाहौर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जारी स्पेल आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सुबह के वक्त शहर में हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है और आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। इस वक्त लाहौर शहर में तकरीबन 17 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। अब कल के बाद दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 रोज़ से जो वक्फे से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में जारी बारिशों का स्पेल था वो आज ख़त्म होगा, लेकिन शाम के वक्त हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। काहोटा, कलर सैदा, मंदरा, रवात, गोजर खान, कोटली, सतियाँ, मरी, गिलियात में बादल जमकर बरसे। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। चित्राल और गिरदोनवाह में गुज़श्ता शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अटक और हरीपुर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। गोजर खान, स्वाबी, मर्दान और गिलगित में यालाबारी की पेशगोई की गई है। स्वात, मानसहरा, पेशावर, कालाम, दीर, चित्राल और कोहिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची में बड़ी वॉक का इनेकाद। वॉक का मकसद खुसूसी बच्चों से इजहार यकजहती और सेहतमंद तर्ज जिंदगी का शऊर बेदार करना था। रोहा फातिमा की रिपोर्ट। खुसूसी बच्चों के साथ मोहब्बत और अमली इजहार के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से बड़ी वॉक मुनक्किद हुई। वॉक में समाजी शख्सियात, डॉक्टर्स, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारा मेन मकसद है कि इस कम्युनिटी को हम अपने से ज्यादा अहमियत दें। साल में एक नहीं एक से ज्यादा बार जो है वो रखी जाएगी ताकि एक जो है वो लोगों को चलना, वॉक करना, मैराथन में हिस्सा लेने की तरवीज दी जाए। शुरका का कहना था कि खुसूसी अफराद को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें अपनाया जाए। हमें चाहिए कि हम मतलब किसी को भी कमतर ना ठहराएं और सबको अपना बना के रखें। माहिरीन सेहत के मुताबिक ऐसी सरगर्मियां न सिर्फ जिस्मानी सेहत के फरोग का जरिया बनती हैं, बल्कि मुआशरती रवैयों में बेहतरी लाने में भी कलीदी किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए नया AI टूल मुतारिफ करा दिया, जिसे राइटिंग हेल्प फीचर का नाम दिया गया है, जो गुफ्तगू के सयाको सबाक को पढ़कर जवाब को ड्राफ्ट कर सकता है। इस इकदाम के बाद व्हाट्सएप भी एप्पल और गूगल की तरह AI से लिखे जवाब पेश कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही।